علیکم۔ اکثر جو ہے میں اپنا درد شیئر کرتا رہتا ہوں، جو میرے دل میں درد ہے کہ ہم کن باتوں پر جو ہے لگ جاتے ہیں اور جس میں ثواب بھی نہیں ہوتا بلکہ گناہ ہوتا ہے۔ ہم زندہ کی کیئر نہیں کرتے، بعد میں شعر کہتے ہیں تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد۔ اب کیا فائدہ؟ سامنے تھا، بھائی تھا، بھتیجا تھا، بھانجا تھا، کوئی بھی عزیز تھا یا پڑوسی تھا، اس کو گالیاں نکالتا، اس کے ساتھ بے رخی اور بد اخلاقی سے پیش آتا۔ ہم قبر پہ مٹھی جو ہے بھر کر ڈالنے سے جو ہے گریز نہیں کرتے اور ہم اس کو سنت سمجھ کر بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ ہم قبر پر مٹی ڈالنے سے زیادہ انسان زندہ کی جو ہے مٹھی بھر جو ہے اس کی جو ہے مٹھی بھر کے اس کی ہیلپ کریں، اس کی امداد کریں، یہ ہمارا جذبہ نہیں ہے۔ جہاں مفت کا کام ہے، لوگوں کو دکھاوے کا کام ہے کہ یہ بہت بڑا جو ہے نا یہ پہنچا ہوا بندہ ہے اور یہ تقوی والا ہے، خدا سے ڈرتا ہے، لیکن یہ تو دکھلاوا ہوتا ہے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، جب تم جنازے کے لیے آؤ تو اپنے بھائی کے اوپر جب جنازہ پڑھو فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاء۔ کوئی لوگ آتے ہیں ناک رکھنے کے لیے، کوئی لوگ آتے ہیں سیاسی حوالے سے ووٹ لینے کے لیے۔ لوگوں کے نظریات الگ الگ ہوتے ہیں، تو دلوں کو تو اللہ جانتے ہیں، لیکن اکثر ہوتا ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو ہے اپنے بھائی کے لیے خالصتاً جو ہے دعا دل کے خلوص سے کرو۔ تو اسی لیے ہمیں وہ دعا آتی نہیں، اور ہم جو جنازے کے بعد متصل ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ سے ثابت نہیں، اس پر ہم لوگوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے۔ ان سے پوچھا جائے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی مبارک میں ظاہری زندگی میں انہوں نے کم سے کم جو ہے میں نے علماء سے سنا ہے 12 دعائیں منقول ہیں، دعائیں ہمیں ایک بھی نہیں آتی۔ ہم وہ یاد کریں نا جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے کہ اپنے بھائی کے ساتھ دھوکہ کر کے ہم کھڑے ہوئے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہ یاد کریں جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک ہے۔ ہم قبر پہ مٹھی ڈالنے کو تو سنت سمجھتے ہیں، عیادت کرنا اور کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا یا پھر کسی کی مریض کی عیادت کرتے وقت اس کی معاونت کرنا، اس کو ہم جو ہے سنت نہیں سمجھتے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، نعوذ باللہ، ہمارا وہ ہے دین کا رکن، ہم وہ لیتے ہیں جس سے ہمارے جیب سے کچھ نہ جائے اور کچھ بھی نہ لگے، صرف ہم جائیں پھر واپس آ جائیں۔ نمازیں بھی پڑھیں گے، کمال عبادات کر لیں گے، تہجد کر لیں گے، لیکن جب جیب کی باری آئے گی، یہاں صاحب بیٹھا ہوا ہے، اس کو پکڑا ہوا ہے ہم نے۔ اللہ پاک ایک مولانا اجمل قادری صاحب ہیں جو اہل سنت بریلوی ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھا بیان کرتے ہیں۔ کہا کہ ایک شخص ٹاؤن میں تھا، بڑا کاروباری بندہ تھا، اس نے کہا ہے کہ جو شخص اس ٹاؤن میں مرے گا اس کے 40ویں تک جو ہے میرے ذمہ میں جو ہے وہ کروں گا، تیجا ساتا 40واں تک۔ مولانا پتہ ہے کیا فرماتے ہیں؟ بڑی پیاری بات فرمائی، کہا کہ تیرے جذبے کو سلام ہے، لیکن میں یہ نہیں کہتا کیوں کیا تم نے، اللہ نے تمہیں استطاعت دی ہے، زندوں کی خبر ہو نا، مردوں کے پیچھے جو ہے نا اس کو تو اعمال زیادہ کام آئیں گے جس سے اس کو فائدہ بھی ہوگا۔ زندہ تیرے ساتھ پڑوسی جو ہے بھوک سے مر رہا ہے، رات کو تیرے جو ہے فش اور مچھلی پکی ہے، قورمے پکے ہیں، اس کی خوشبو سونگھتے سونگھتے سو گیا، اسی انتظار میں کہ شاید پڑوسی جو ہے ایک جو ہے تھوڑا سا نوالا بھیج دیں، مگر تو جو ہے ٹس سے ماسی نہیں ہوا۔ ہم زندہ کی کیئر کرتے نہیں، مر جانے کے بعد جو ہے جنازے کو کندھا دینا ثواب سمجھتے ہیں۔ ہم لوگ جنازے کو کندھا دینا ثواب سمجھتے ہیں، لیکن زندہ کا دل ٹھنڈا کرنا یہ سنت نہیں سمجھتے۔
جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ہے بد اخلاق عورت تھی، کوڑا وغیرہ ایک دفعہ پھینکا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ پڑا۔ لوگ تو اکثر کہتے ہیں کوڑا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پھینکتی تھی، میں تھوڑا ادب کا خیال کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ کوڑا سامنے آ پڑا یا اس راستے میں وہ پھینکتی تھی کہ تاکہ ان کو تکلیف ہو۔ تو جب وہ بیمار ہوئی تو پوچھا کہ آج وہ عورت نہیں آئی، تو صحابہ سے پوچھا کہ ہم عیادت کے لیے چلتے ہیں، کہا پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے، وہ ہے بھی کافرہ۔ تو اللہ پاک ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سرور کونین خاتم الانبیاء صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت کو سر آنکھوں پر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم۔